20 رمضان المبارک 8 ہجری آج کے ہی دن 14 جنوری 603 عیسوی میں اللہ رب العزت کا گھر کعبہ بتوں سے پاک ہوا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ہی دن 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح کیا۔ وہ مکہ جس مکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو لوگ پشت پر پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دیا کرتے تھے۔ جس مکہ میں بلال کو ستایا گیا، جس مکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رسی ڈال کر کے ظالموں نے کھینچا، اس منظر کو تصور کر کے سوچو کہ جن عاشقوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حال دیکھو، کوئی ظالم نبی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتا ہو۔ ایک تو ظالم ایسا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے میں گئے نا، اپنا یوں جوتا رکھ کے میرے حضور کا سر مبارک رگڑ دیا۔ وہ مکہ جس مکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے دل میں یہ حسرت جاگی کہ آج کعبے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، یہ مکہ مجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو دل میں یہ حسرت ہے کعبے کے اندر میں اللہ کی عبادت کروں۔ اب جب گئے نا، سوچو، تصور کرنا، جن لوگوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا یا جو لوگ اس کی دیکھ ریکھ میں لگے رہتے ہیں، کوئی دروازے پہ آ کے کہتے نہیں تیرا کام نہیں مسجد میں آنے۔ میرے آقا نے جب عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یہ مکہ کی کعبے کی یہ کنجی مجھے دے دے تاکہ میں اندر اللہ کی عبادت کر لوں، وہ کعبہ جس کعبے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے کعبہ میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں مکہ سے کبھی جاتا ہی نہیں، خدا کی قسم میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنجی دے، اندر بیٹھ کے عبادت دے۔ تو ظالم نے، اس انسان نے یہ کہا کہ کافر کو دے دوں گا چابی، سننا، جانور کو دے دوں گا، بت پوجنے والے کو دے دوں گا، مگر محمد تجھے نہیں دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور صبر کی انتہا دیکھو، جن کے باپ داداؤں کے جو بانی کعبہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ سب کو دوں گا چابی، چابی تجھے نہیں دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہونا چاہیے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک پر مسکراہٹ آئی اور اس شخص کی پیٹھ تھپتھپائی اور مسکرا کے میرے آقا نے جواب دیا، نعمان، عثمان، تو گھبرا نہیں کہ چابی میں تجھ سے لوں گا ضرور، چابی میں تجھ سے لوں گا ضرور۔ میرے آقا چلے گئے۔ ہجرت کا حکم ہو، کوئی وہ تو مکہ تھا، مکہ جس سے اللہ نے کہا معظمہ، وہ مکہ جہاں سے دین کی کرنیں پھوٹی، وہ مکہ جہاں سے اسلام کا دریا بہا، وہ مکہ جہاں بڑے بڑے انبیاء آئے، وہ مکہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ مکہ چھوڑ کے میرے آقا جا رہے ہیں۔ جا بھی کیسے رہے؟ لوگوں نے تو مذاقیں بنائی، معاذ اللہ رب العالمین، محمد چپکے سے چلے گئے، چھپ کے چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، چل دیے، گئے۔ راستے کا تمہیں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا، بات صرف فتح مکہ کی ہے، ہجرت کی بات نہیں۔
چلے گئے مدینہ میں، بہت آپ کا استقبال ہوا۔ اس سے پہلے مدینہ میں جب حضور تھے، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی۔ جنگ خندق کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ، حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہوئی تھی کافروں سے۔ وہ صلح ایسی تھی، ظاہر میں ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کے کری، کیونکہ سارے فیصلے ان کی طرف تھے، سارے فیصلے کافروں کی طرف تھے۔ کافروں نے کہا کہ کوئی اگر تمہارا مدینہ سے مکہ میں آ جائے گا تو ہم واپس نہیں دیں گے، اور ہمارا مکہ سے مدینہ میں چلا گیا، تم میں مسلمان ہو گیا تو ہم واپس لے لیں گے، چاہے ہم ماریں یا توڑیں۔ مان گئے حضور۔ یہاں تک کہ جب وہ حلف نامہ لکھا جا رہا تھا، اس پر حضرت علی نے لکھا تھا، وہ حلف نامہ حضرت علی نے لکھا۔ حضرت علی نے لکھا یہ حلف نامہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے۔ ظالموں نے کہا محمد الرسول اللہ نہ لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو، سمجھ رہے ہو نا، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دبکے کیوں کر رہے ہیں، ہمارا رب سچا، مذہب سچا، آپ سچے، آپ کے پیروکار سچے، پھر دبکے کیوں کریں۔ میرے حضور نے کہا تم چپ رہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ مت کہو، تو محمد ابن عبداللہ ہی تھی، لکھ دیا وہ نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مدینہ میں اسلام عروجوں پہ ہو، مدینہ میں اسلام کی شاخیں پھیلی، جو صلح حدیبیہ ہوئی وہ 10 سال کا اس پہ تھا کہ 10 سال تک یہ ہمارا معاہدہ چلے گا، مگر 2 سال میں ٹوٹ گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کہتا نا ان اللہ عزیز ذو انتقام، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ جب پکڑ کرتا ہے اور انتقام لیتا ہے نا تو موقع نہیں دیتا، موقع نہیں دیتا۔ تو اللہ وہ ظاہر میں ان کی طرف تھی، ظاہر میں سارا صلح نامہ حلف نامہ ان کی جانب تھا، مگر اللہ نے بازی پلٹ دی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تمہاری طرف جب فتح آئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، افواجہ یعنی پورا گروپ، پوری فوج اسلام میں آنے لگے، تو کیا کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی حمد کرو، تکبر میں نہ آؤ۔ یعنی اللہ نے کہا میرے بندو تم زیادہ ہو جاؤ پھر بھی تکبر میں نہ آنا، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اس کے بعد کیا ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے آج کی ڈیٹ میں 8 ہجری میں، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال ہو گئے مکہ چھوڑے۔ کتنے سال؟ 8 سال ہو گئے۔ وہ مکہ آج فتح ہوا۔ مسلمانوں سے جب فتح مکہ کی بات ہوتی ہے نا تو عید کا دن لگتا، یقین جانو وہ فتح مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر زرار لے کر جب چلے نا مدینہ سے جب چلے، ہم تم میں سے ہوتا کوئی نہ سینہ چوڑا کر کے چلتا، آج لشکر بڑا ہے۔ کل محمد اکیلا ابو بکر کے ساتھ نکلا تھا، کل محمد کے ساتھ کوئی نہیں تھا، آج 10,000 کا لشکر ہے، آج سینہ تان کے چلتے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار تھے، اس اونٹنی کے کجابے پہ میرے حبیب کا پیشانی لگی، یعنی یوں کر کے میرے آقا سر جھکا کے چل رہے۔ کہتے ہیں کہ مکہ کے مکانوں کی چھتیں بھر گئی کہ محمد جب گئے تھے بے سر و ساما گئے تھے۔ ارے جس مکہ سے محمد کو نکال دیا، آج اسی مکہ میں انٹری ہو رہی، اور ایسے ویسے نہیں ہو رہی، بڑا شان و شوکت سے۔ ارے جس کے ہاتھ میں دیکھو تلواریں چمک رہی، آج مکہ پاک ہو جائے گا، آج مکہ کی گلیاں خون سے تربتر ہو جائیں گی۔ مگر میرے آقا کا فرمان دیکھو، میرے آقا جب لشکر کے ساتھ آگے آ رہے تو ایک کتیا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی، میرے آقا نے ایک صحابی کو تعینات کیا، ایک صحابی تم اترو اور اس کتیا کے بچوں کے پاس کھڑے رہو تاکہ کسی گھڑ سوار کے گھوڑے کا پیر نہ رک جائے۔
ارے وہ تو جانوروں کے بھی لیے رحمت ہے، وہ اعلی عالم کی رحمت ہے، تمہیں کیا ستائیں گے وہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی تعینات کر دیے تب تک جب تک کہ 10,000 کا لشکر نہ گزر جائے تم اس کے بچوں کے پاس رہیں۔ جب یہ لشکر مکہ پہنچا نا، سارے مشرکین مکہ، سارے کے سارے مشرکین مکہ گھبرا گئے۔ ابو سفیان گھبرا گیا، اب کہنے لگا کہ آج تو مسئلہ ہی الگ ہے، آج ہمارے پاس فوج ہے مگر اتنی نہیں ہے ان سے مقابلہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جب یہ بتایا نا کہ آج سعد نے کہا کہ سفیان سے کہ حضور یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو خون ریزی کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج قتل و غارت کا دن نہیں، آج رحم کا دن ہے، آج ہر خطا کار کو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے اعلان کیا جو انسان، جو کافر کعبے کے ارد گرد آ گیا اسے چھوڑ دیا جائے گا، جو مشرک اپنے اپنے دروازے بند کر لے گا اسے بھی سمجھا جائے گا کہ یہ جنگ کرنا نہیں چاہتا، جو انسان اپنی تلواریں گرا دے گا اسے بھی سمجھا جائے گا یہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتا، جو سفیان کے مکان میں اندر چلا گیا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں اس وقت 3 صحابی اور 10 کافر شہید ہوئے تھے بس۔ جس مکہ میں اب بھائی کوئی غریب انسان ہو، اسے کوئی امیر مار کے بھگا دے، کل اس کے پاس اتنی پاور ہو جائے اور وہ اس گاؤں میں انٹر ہو، سب سے پہلے اس کا گھر ڈھائے گا۔ جس کا بطن چھین لیا، 8 سال تک میرے آقا نے مکہ معظمہ میں انٹری نہیں کی، 8 سال تک تڑپتے رہے، مگر اللہ نے جب عزت دی نا تو ذلت دینے والے سب دیکھتے رہ گئے، سب دیکھتے رہ گئے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جسے ذلت دینا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا کتنا بھی مالدار ہو جائے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کعبے پہ پڑی، میرے آقا کی نظر جب کعبے پہ پڑی نا، میرے آقا نے کہا اللہ اکبر، کروڑوں ہوں، اللہ کے فضل سے لاکھوں ہیں ہندوستان میں، لاکھوں مسجدیں نہیں بچا ملنے، ان ہزاروں نے کعبہ بچایا تھا۔ میرے آقا نے جب اللہ اکبر کی آواز لگائی نا تو کہتے ہیں ان 10,000 کی زبان پہ اللہ اکبر تھا، اور تب تک ان کے زبان پہ اللہ اکبر رہا جب تک کہ میرے حضور نے ہاتھ کا اشارے سے روک نہ دیا۔ مکہ میں انقلاب برپا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو بلایا، نعمان عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، کہ 8 سال پہلے جس نے چابی دینے کو منع کیا، وہ بھی الگ فکر میں تھے۔ کہتے وہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ گمان تھا کہ محمد اتنا بڑا عظیم لشکر لے کے آ رہے، تو میرے دل میں یہ حیبت تھی کہ آج محمد ضرور اپنا بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر، جب طلحہ کو عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، آئے، کہا لا چابی لا، میں نے بولا حضور آپ نے جو کہا تھا وہ سچ کہہ دیا۔ حضور مسکرائے، چابی لی، کعبے کا دروازہ کھولا اور کہا تھا حضور نے، میں نے جب یہ کہا تھا کہ میں ایک دن چابی لوں گا اور اپنی پسند سے دوسرے کو دوں گا، تو لے آج چابی بھی تجھے دے رہا ہوں۔ وہ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اس سے پہلے میرے دل میں ایمان نہیں تھا، جب محمد کی محبت دیکھی تو وہ چابیاں نہیں، میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ رہی۔ یہ کردار تھا میرے حضور کا۔ بڑا بڑا ظالموں کو میرے آقا نے معاف کر دیا، بڑا بڑا مشرکوں کو جنہوں نے ستایا تھا۔ اب باری آئی، جب دروازہ کھولا 360 بت تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور پڑھتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آتا ہے تو باطل اوندے منہ گر جاتا ہے۔ ہاں، جھوٹ رہتا ہے، جھوٹ 10 سال رہ لے گا، 20 سال رہ لے گا،
50 سال رہ لے گا، فرعون کی طرح 600 سال رہ لے گا، مگر جب حق آئے گا تو نام و نشان مٹا دے گا، آئے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، حق آتا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹتا۔ جب میرے آقا نے چھڑیاں ماری نا بتوں کو، تو جمیل قادری کا شعر یاد آ گیا کہ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت علی کو بلایا کہ علی اندر آؤ، اس مکان کو پہچانتے ہو؟ اسی میں تم پیدا ہوئے تھے، یہی کعبہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ لات و منات و عزا و حبل، یہ جتنے بت رکھے نا، یہ بڑے بڑے بت گراؤ۔ کہتے ہیں ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاندھوں پہ بیٹھو تب ان کو توڑو، منع نہیں کر سکے، بیٹھ گئے حضور کے کاندھوں پہ، توڑنے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا اے علی کہاں تک پہنچ گئے، کیا حال ہے تمہارا؟ جب نبوت والے کاندھوں پہ بیٹھے ہو تو کہاں تک پہنچے؟ علی شیر خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کہو تو میں عرش اعظم کا پایا پکڑ لاؤں، یعنی میں ساتوں طبقات سے بھی اوپر ہوں، اتنی بلندی پہ پہنچ گیا ہوں۔ آقا ہیبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بت توڑنے کے بعد جب علی اترے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اترا کیسے؟ مجھے تو ہیبت یہ ہے کہ مجھے کچھ ہوا نہیں۔ ارے علی کو معلوم ہے ظاہری دنیا والے دیکھ رہے تھے تو محمد کا کاندھا تھا، مگر علی دیکھ رہے تھے تو اللہ کی عرش و کرسی تھی۔ وہ سوچو علی ایک بار بیٹھے، حسین کتنی بار بیٹھے؟ علی ایک بار بیٹھے تو عرش اعظم کا پایا چوم لیا، میرے حسین تو بار بار بیٹھے، تو سوچو حسین نے کتنی بار پایا چوما۔ حسین کی مثال کیا؟ اب بات یہاں پہ ہوئی، بت گرا دیے گئے، میرے آقا نے اعلان کر دیا آج سے مکہ میں امن قائم ہوگا، آج سے مکہ میں قتل و غارت نہیں ہوگا، مکہ کی حد میں آ کے کسی کا قتل نہ کیا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے، اونٹنی پہ بیٹھ کے میرے آقا کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ بڑا عشق والا واقعہ یاد آ گیا، بڑا سنا ہے مگر میں کہتا ہوں یہ سنتا ہوں یا سناتا ہوں تو دل مچل جاتا۔ میرے آقا جب اونٹنی پہ طواف کر رہے تھے بلال پہ نظر گئی۔ کس پہ؟ بلال پہ۔ آواز لگائی بلال کدھر ہو، ادھر آؤ۔ بلال آئے، جی آقا۔ کہنے لگے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان لگاؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھو، اذان پڑھو۔ صحابی رسول کے پاس میں کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بلال ہے نا، اس کے بڑا دشمن ہے مکہ میں، غلام ہے، یہ غلام ہے، غلام کا آقا نیچے غلام اوپر۔ میرے آقا نے اس وقت یہ جاتی اور برادری اور چھوٹے بڑے کا فرق اسی وقت ختم کر دیا۔ میرے آقا نے کہا بلال کچھ نہیں سننا، محمد کہتے ہیں کعبے پر چڑھ اور بتا ان لوگوں کو۔ ارے جب مکہ کی گلیوں میں، انہی گلیوں میں ایک بلال احد احد کے نعرے لگا کے اللہ کے نام پہ پٹنے والا ہے تو اللہ بتانا چاہتا ہے جو اللہ کے نام پہ مار کھاتا ہے تو اللہ ایک وقت اتنی عزت دیتا ہے کہ کعبے کی چھت ہوتی ہے، غلام کا قدم ہوتا ہے۔ یہ فرق نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ اللہ کا جو مخصوص بندہ ہے، ذاتی برادری قد و قامت اور عہدے نہ دیکھو، بلکہ محمد کی محبت اور خدا کا خوف سینے میں دیکھو۔ میرے حضور نے یہ فرق بتا دیا کہ بلال نے جب رب کے لیے مار کھائی، اسی رب نے اجازت دی بلال کعبے پہ چڑھ۔ اب عشق کی بات، کعبے کی چھت پہ اذان لگا، یہ تم نے سنا ہے۔ حضور سے پوچھا حضور رخ کدھر کروں؟ سنا ہے نا، رخ کدھر کروں؟ جہاں جہاں اذان پڑی کعبے کی طرف کرتا تھا، آج تو کعبے کی چھت پہ کدھر کروں؟ کہ اس طرح اس وقت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس طرف بلال منہ کرتے، ہر طرف کعبہ تھا نا، بیچ چھت پہ تھے، جس طرح منہ کرتے کر لیتے۔
مگر اسی وجہ سے بلال کو بلندیاں ملی. میرے آقا نے یوں ہی نہ کہا تھا کہ بلال جب معراج کو گیا تھا تو میں نے تیری قدموں کی آہٹ جنت میں سنی تھی. یوں ہی اتنا بڑا مرتبہ نہ ملا. جب بلال اوپر چھت پہ چڑھے, میرے آقا طواف اونٹنی پہ کر رہے, تو میں تو بلال ایک طرف نہ رہے. جس طرف میرے آقا طواف کر کے گھومتے تھے, یہ عاشق اسی طرف گھومتا چلا جاتا, اسی طرف مڑتے چلے جاتے تھے اور اذان پڑھتے تھے. جب وہ اذان ہوئی, اللہ اکبر, اور بت کدے گر گئے اور اسلام کا پرچم لہرانے لگا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ کل کی تاریخ کو میچ کر رہی ہے. کل کعبہ توڑنے کی بات تھی, آج مسجد توڑنے کی بات. کل مسلمانوں کو مارنے کی بات تھی, آج بھی مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی بات. میں یہ نہیں کہہ رہا جنگیں کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا مسجدیں بھرو. 1:15 بج گیا, جمعے کا دن ہے, رمضان کا مہینہ, نمازی ابھی تک نہیں آئے پورے. کب تک سمجھاؤں بھائی؟ کم سے کم جمعے کو تو آ جاؤ. اللہ نے اتنی توفیق تو نہیں دی تمہیں کہ تم 5 وقت پڑھ دو. اللہ تعالیٰ رمضانوں میں بھی تمہیں توفیق نہیں دے رہا. سوچو تم کتنے مطلب گئے گزرے ہو. اللہ نے تمہیں اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ بندہ تو رمضان میں بھی آ. اپنے سوچو تو صحیح بھائی, کتنا دور کر دیا اللہ نے, بہت دور ہو گیا. میں سوچو بھائی, اللہ نے یہ عظیم مہینہ بنایا, یہ امت کی محبت میں بنایا, یہ تمہارے لیے اجر کے لیے بنایا. دنیا کی دولتیں اکٹھی کر لو بھائی. آپ اپنے ذہنوں کو دوڑانا, آپ کے گاؤں قصبے جہاں جہاں آپ کی نظر بڑا بڑا امیر ملے ہوں گے, یقین ماننا آج والدین کی, ماں باپ کی قبروں میں جانے والے امیر بچے پیدا نہیں ہوئے. وہ امیر جو دولت کے انبار چھوڑ گئے نا, انہی کی اولادیں وہ روپیہ تو خرچ کر رہی مگر باپ کے نام پہ مسجد میں نہیں دے سکتی. سمجھ رہے ہو نا؟ جو نیکی کرو گے وہ لے کے جاؤ گے. مسجدوں میں پہلے آ جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ تم سیٹ نہیں کہلاؤ گے. مسجدوں میں پہلے آؤ گے تو لوگ یہ نہ سمجھیں گے تم غریب آدمی ہو اس لیے پہلے آ گئے, تمہیں کام دھندہ نہیں ہے. یہاں پہلے آتا ہی وہی ہے جس کے اللہ کی بارگاہ میں جس کے رتبے عظیم ہوتے ہیں. اس لیے مسجدوں کو جلد سے جلد بڑھو. میں کچھ بتاتا ہوں, سکھاتا ہوں, کچھ تو سیکھو گے. تم بعد میں آؤ گے کیا سیکھو گے؟ آخر میں آئے دعا کے ٹائم پہ اور چلے گئے, کیا سیکھے تم؟ جاہل کے جاہل ہی رہے. 1000 بات ہو گئی. ایک بات, اللہ کے فضل احسان سے 4 نمازی تھے جب آیا تھا. آج اللہ کے فضل سے 4 صفحے ہیں. تو جن لوگوں نے سنا وہی تو 3 سیکھے, وہی نمازی پڑھے. تم جب سنو گے ہی نہیں, دین کی طرف اپنے آپ کو موڑو گے ہی نہیں, موت کا تمہارے دل میں ڈر ہی نہیں ہے. یہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صحابیوں ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پہ لوگ کتے کی طرح لپٹیں گے, کتے کی طرح پیچھے پڑیں گے. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آج سے بھی زیادہ کم ہوں گے مسلمان؟ کہا نہیں, ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم کمزور کیسے؟ وہ صحابی جو 313 لڑنے اور مرنے کو تیار تھے آج کروڑوں اسلام کو نہیں بچا سکتے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے کمزور ہوں گے ہم؟ کہنے لگے ہاں ہم اتنے کمزور ہوں گے. سوچو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اتنا کمزور, آقا کی آنکھوں میں آنسو, کہا ہاں اتنے کمزور ہوں گے. صحابی پوچھے یا رسول اللہ کمزوری کی وجہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں, ایک تو دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. ایمان والا نہیں ڈرتا, ایمان والا جانتا ہے مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا دیدار ہو. ارے اس سے بڑی دولت کیا؟ میں انشاءاللہ اسی کے تحت اگلے جمعے کو بتاؤں گا.